بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو نسٹ کے وائس چانسلر کو اس چیز کی مبارک دیتا ہوں کہ جو سٹینڈرڈز آپ نے سیٹ کیے ہیں، جو نسٹ کی پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر سٹینڈرڈز ہیں، وہ آپ نے مینٹین کیے ہیں، بلکہ امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اسکالرشپس، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا جب ہم پاور میں آئے کہ کتنی زیادہ اسکالرشپس ہیں، کیونکہ وہ اتنا ایک ڈیوالو قسم کا 18th امینڈمنٹ کے بعد کہ صوبے کتنی اسکالرشپس دے رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی ڈفرینٹ، مثلا احساس کی ہم نے علیحدہ اسکالرشپس، ہائر ایجوکیشن کی علیحدہ، تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ اور مجھے کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کمپلین کرتے تھے کہ جی ہمیں نظر انداز کیا گیا، میرٹ نہیں ہے۔ پھر جب وہ اپنے کورس پڑھ رہے ہیں، اسکالرشپ پہ پیسے ختم ہو گئے، وہ کوئی چکر لگا رہے ہیں، تو اتنے مجھے کمپلینٹس آئے، تو میں نے تب فیصلہ کیا کہ اب تو ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کریں، اور کیوں نہ ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا دیں کہ سارے کمپلینٹس بھی ایک جگہ پہ آئیں، ویریفیکیشن ایک جگہ سے ہو کہ کیا کرائیٹیرین کیا اسکالرشپس دینے کا، پھر کن سبجیکٹس پہ اسکالرشپس دینی ہے، کیونکہ آپ اسکالرشپس کے ذریعے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ملک کا تعلیم کا راستہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ کئی اسکالرشپس ہیں جن کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، ملک کی کیا ضروریات ہیں اور اسکالرشپس کس سبجیکٹ کے لیے مل رہی ہیں، اس کا کنیکشن ہی نہیں ہے۔ تو جو تعلیم کا نظام ہے، اس کی سب سے بڑی اگر میں کہوں کہ تعلیم کا نظام ہم بنا رہے ہوں، اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا پرپس ہونا چاہیے نیشن بلڈنگ۔ سیکنڈلی، وہ تعلیم جو نیشن کو بلڈ کرے، اس طرح کے سبجیکٹس کو پروموٹ کیا جائے، ان کا کنیکشن ہو نیشن بلڈنگ اور ملک کو اٹھانے کا۔ وہ ابھی کنیکشن نہیں ہے، کئی سبجیکٹس ہیں ان کی ریلیونسی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں۔ ہمارے ملک کے اندر کئی سبجیکٹس کے اندر، کئی پروفیشنز میں لوگ ہی نہیں ملتے، اور ان کو اگر ہم لیتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ ان کو سیلریز پرائیویٹ سیکٹر میں دینی پڑتی ہیں۔ اگر ساتھ والے ہندوستان میں دیکھو تو کیونکہ وہ ان کی تعلیم وہ زیادہ پروڈیوس کرتی ہے، وہ پروفیشنلز جو پاکستان میں نہیں کر رہے، ہم کنیکشن نہیں ہے۔ اس لیے یہ آئیڈیا آیا کہ ایک پورٹل بنایا جائے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، ہماری جو سٹیزن پورٹل کا ایک جو ابھی آپ نے بڑی تفصیل میں بتایا گیا کہ اس کے اندر اس کو ایک ایکسکلوسیو اس کے لیے ہو، اسکالرشپس کے لیے ایک سیکشن، اور کسی کو بھی کوئی کمپلینٹ ہو وہ اس کے اوپر آئے، پھر ایک پینل آف ایکڈیمکس وہ پھر اس کے اوپر بیٹھے ہوں، اور وہ کانسٹنٹلی ریویو کر رہے ہوں کہ اسکالرشپس کس سبجیکٹس میں دی جا رہی ہیں، ان کے اندر کیا میرٹ ہے، ملک کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے۔ مثلا ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا ہوا ہے، جو سب سے بڑا جو اب جس تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، تو اس سے کیا ریلیونس ہے، کیونکہ ہمیں اسکالرشپس کے ذریعے اس طرف ڈائریکٹ کریں اپنے یوتھ کو۔ اور پھر جو رحمت للعالمین، یہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں اسکالرشپس۔ یہ کیوں کروائی ہیں؟ میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی دیکھیں آپ، یہ ہر عجیب چیزیں سنتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو بدقسمتی سے سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ رحمت للعالمین وہ کیا ہستی تھی، وہ کتنا بڑا انقلاب آیا تھا دنیا کی تاریخ میں۔ وہ ہمارے یوتھ کو نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی۔ جب تک ہم اپنے یوتھ کو نہیں بتائیں گے کہ جو مدینہ کے اندر کتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا انقلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، وہ کسی وجہ سے اللہ نے کیوں حکم دیا تھا؟ اللہ تو بے نیاز ہے ہماری بہتری کے لیے۔ جو بھی معاشرہ ان کی سنت پہ چلے گا، اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑی کی گئی تھی،
وہ اوپر چلا جائے گا. جو انسان اس راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کانسیپٹ. ہمارے نبی رحمت المسلمین نہیں تھے, رحمت العالمین تھے. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. کیونکہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے, جو انسان ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. اگر آج آپ نے دنیا میں معاشرہ دیکھنا ہے جو ان کے راستے پہ چل رہا ہے, میں آپ کو, کبھی آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, زیادہ تر جو انہوں نے اصولوں پہ مدینہ کی ریاست کو کھڑا کرا تھا وہ لوگ اس پہ چل رہے ہیں اور خوشحال ہیں. پراسپیرٹی ہے ان معاشروں میں. تو اس لیے ہے کہ وہ جو انہوں نے پرنسپل سیٹ کیے تھے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو اپنے دیکھیں, دین میں زبردستی نہیں ہے, آپ کسی کو دین زبردستی نہیں, وہ تو قرآن کی حکم ہے اللہ کا. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی یوتھ کو ہم بتائیں تو صحیح وہ کیا پرنسپلز تھے. سب کو پتہ ہونا چاہیے. پھر چوائس آپ کی ہے. آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جو نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے. تو وہ تو اللہ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے دو راستوں پہ. لیکن ایک معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں تو صحیح وہ راستہ کیا ہے. اور اسی لیے یہ پہلی دفعہ رحمت اللہ عالمین اسکالرشپس ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں کہ ہمیں ایک انسان بنائے. ان کے راستے پہ چل کے ہم انسان بنتے ہیں. اور پاکستان جو بنا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے, علامہ اقبال کا جو کانسیپٹ تھا کہ ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے, کیونکہ ہم مثالی اسلامی ریاست بنیں گے, فلاحی ریاست. تو ہم وہ بھی اب, اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو بھی اس راستے پہ اگر ہم ان کو سمجھا دیں کہ ان کا راستہ کیا تھا تو وہ لیڈرز پروڈیوس کرے گا. کیونکہ یاد رکھیں کہ مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنے عظیم لوگ پیدا نہیں بن گئے جو اس ریاست میں بنے تھے. تو یہ تو فیکٹ ہے ہسٹوریکل. سو اس لیے اس کا ایک مقصد ہوگا کہ ہم اپنے یوتھ کو ٹیکنالوجی کی طرف اسکالرشپس پہ لے کے جائیں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. دوسرا, ان کو انسان بنائیں جو رحمت اللہ عالمین کی ان کی بیسک تربیت کریں. اور تیسری چیز میرٹ لے کے آئیں. اور چوتھی چیز کہ اس طبقے سے ہم لوگوں کو اوپر لے کے آئیں جس میں سب سے زیادہ ہنگر اور ڈرائیو ہے. دیکھیں, میں کرکٹ جب کھیلتا تھا تو میں ایچ ایس این کالج گیا. سب سے بہتر سپورٹس فیسلٹیز ایچ ایس این کالج میں تھی. ہمارے پاس گراؤنڈیں تھیں, ہمارے پاس کوچز تھے. لیکن جب ہمارا میچ ہوتا تھا کلب سے, جن کے جو وہ کھلاڑی تھے وہ سڑکوں پہ کھیلتے تھے, رات کو وہ منٹو پارک میں کھیلتے تھے, وہ ان کے اندر جو ہنگر اور ڈرائیو تھی وہ ہمارا ایچ ایس این کالج کے لڑکے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح نمل یونیورسٹی میں نے دیکھا کہ وہاں 92% اسکالرشپس پہ بچے ہیں. سب زیادہ تر غریب گھرانوں کے ہیں, میرٹ کے اوپر آئے ہیں. نمل یونیورسٹی جو بریڈفورڈ یونیورسٹیز کی ڈگریز افیلیٹڈ تھی, آدھی 50% کو فرسٹ ڈوز ملتی تھی بریڈفورڈ میں, کیونکہ وہ محنت بہت کرتے تھے. بریڈفورڈ پہ یونیورسٹی سے جب پروفیسر نے آ کے ان کو دیکھا تو وہ کمپیئر کر رہا تھا کہ بریڈفورڈ میں ان کے اسٹوڈنٹس وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ جتنی وہ محنت کرتے تھے, جتنی ان کی ہنگر اور ڈرائیو تھی. تو جو ہمارا کرکٹ میں اوپر آتے تھے وہ ہماری طرح کے پریولیج بیک گراؤنڈ کے بچے ان کا مقابلہ نہیں کرتے تھے, ان میں زیادہ ڈرائیو تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ڈرائیو ہے جس سیکشن میں, ان کو ہم اسکالرشپس دے کے اوپر لے کے آئیں. اور اسی لیے یہ اسکالرشپس کے اندر میریٹوکریسی ہمیں چاہیے. یہ جو اب پورٹل بنا ہے اس میں یہ انشور کریں گے ٹرانسپیرنسی, میریٹوکریسی. پھر کمپلینٹس کیسے آتے ہیں, ان کمپلینٹس کی ریڈریسل ہوگی. یہ جو بالکل ابھی بات ٹھیک کی گئی کہ اسٹوڈنٹ کے پیسے رک جاتے ہیں, وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر, یہ سارا کچھ اس پورٹل کے اوپر ہم ایڈریس کریں گے تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آئیں ان کو صرف اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دیں. ان کو یہ فکر نہ ہو کہ یہ جو پرابلمز ان کو آتے ہیں جب ایک دفعہ اسکالرشپ مل جائے تو اسکالرشپ بھی میرٹ میں ملے, اور جب مل جائے تو ان کو یہ پھر پرابلمز نہ آئیں جو کہ ہماری
ہمارے نوجوانوں کو بعد میں پرابلمز آتے ہیں. مجھے کئی دفعہ ہم نے باہر بھیجے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ, ان کی میسج آتی ہیں کہ جی پیسے رک گئے ہیں. ایسے کبھی کوئی چیز نہ ہو, اور اس لیے پھر یہ ہم نے بڑا ایک کمپریہنسو قسم کا پورٹل بنایا. میں اپنی جو ٹیم ہے, عادل آپ کو جو پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل کے اندر جو ٹیم بیٹھی ہے جنہوں نے محنت کر کے پورٹل ڈیولپ کیا ہے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو.